قرآن ہمیں جو احوال بتاتا ہے کہ جب نبیوں سے معجزات مانگے جاتے ہیں، معجزہ عطا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو سنبھالنا بڑا عمل ہوتا ہے۔ اس کو سادہ الفاظ میں اگر ہم سمجھیں نا، قرآن بھی معجزہ ہے اور یہ رہتی دنیا تک معجزہ ہے۔ معجزہ مل جانا یہ ایک الگ حیثیت ہے، اس معجزے کا سنبھالنا یہ الگ ذمہ داری ہے۔ قرآن نے ہمیں بارہا مختلف قوموں کے جو تذکرے سنائے اور بتائے، ان میں بتایا کہ جب قومیں سوال کرتی ہیں، معجزات کا تقاضا کرتی ہیں، تو معجزہ دکھا دیا جاتا ہے۔ معجزہ ملنے کے بعد اس کو سنبھالنا بڑا اہم ہوتا ہے، اور ہر نبی ہر رسول اپنی قوم کو یہی بتاتے رہے کہ دیکھو پیغام خدا برحق ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، اور اس پہ سر تسلیم خم کرنا ہی انسان کی عافیت و بھلائی ہے۔ اگر اس پر تم معجزہ مانگتے ہو، اور یہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ جیسے آج کی دنیا میں ہم کوئی بات کرتے ہیں تو دنیا اپنی طرف سے بڑی سیانی ہے، بڑے لوگ کی عقل مند ہو گئے، وہ ہر بات پہ دلیل مانگتے ہیں۔ ہر بات پہ دلیل مانگنا بھی ایسا ہی ہے جیسے سابقہ قوم نے ہر نبی سے معجزہ مانگا۔ دلیل مل جائے گی، لیکن آپ کا دلیل کو سنبھالنا عام ہوگا۔ معجزہ مل گیا، اب انہوں نے کہا ہم تمہیں کیسے نبی مانیں گے، تم اللہ کے نبی ہو، تم تو ہمارے ویسے ہو۔ ایک بڑا سوال، ایک بڑا اعتراض یہی رہا، تم ہمارے جیسے ہو، ہم کیسے اللہ کا نبی مانیں؟ یہ اپنے جیسوں سے منوانا ہی دراصل رسالت کا منصب کیا ہے، اور رسالت کے منصب کی اہم ذمہ داری کیا ہے کہ جو اپنے جیسے ہیں نا ان سے منوا لیا جائے۔ بڑی دلچسپ بات ہے، وہی جن کے ساتھ بچپن گزرا، وہی جن کے ساتھ جوانی گزری۔ اب آقا کریم امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے، یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے، یہ تو عبداللہ کے گھر میں آئے ہیں، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، یہ بی بی آمنہ کے گھر آئے ہیں، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، یہ ہم نے بچپنا دیکھا ہے، یہ ہم نے باہر دیکھا ہے، یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے۔ اصل میں دشوار ہی یہی ہوتا ہے، یہ قریبی جو ہے ان کا مان لینا، دور والوں کا مان لینا قدر آسان ہے۔ اب اس پر بات دور نکل جائے گی۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم ایک دفعہ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو ایک صوفیاء نے لکھا ایک دل برانہ انداز ہے، ایک محبت بڑا انداز ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ کس کا ایمان عجیب ہے، کس کا ایمان عجیب ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان عجیب ہے۔ اللہ کے نبی اسی محبت بھرے دل بر انداز میں فرماتے ہیں فرشتوں نے تو سب کچھ دیکھا ہوا ہے، ان کا ایمان لانا کون سا عجیب ہے؟ جنت بھی دیکھی، روزت بھی دیکھی، بارش برستی دیکھی، خشکی بھی دیکھی، تری بھی دیکھی، ان کا مان لینا تو کوئی عجیب نہیں ہے۔ سارے نبی انہوں نے دیکھے، وہی اترتی دیکھی۔ پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انبیاء کا ایمان عجیب ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں انبیاء نے تو میثاق نبیین جو عہد لیا گیا وہ بھی دیکھا، انہوں نے تو وہ مجلس بھی اٹینڈ کی جہاں عہد لیا گیا، ان پہ تو جبریل وہی لے کر آیا، سارے نبیوں نے تو ماننا ہی تھا، عجیب کوئی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر جو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہمارا ایمان لانا عجیب ہے۔
آقا کریم علیہ السلام اسی دل بر انداز میں، محبت بھرے انداز میں فرماتے ہیں تم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے انگلیوں سے چشمے کیسے جاری ہوتے ہیں، تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مٹھی بھر دانوں سے کیسے سارے اپنی بھوک مٹا لیتے ہیں، تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ درخت کیسے گواہی دیتے ہیں، تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آگ کی کنکریاں کیسے گواہی دیتی ہیں، تمہارا ایمان کوئی عجیب نہیں ہے، تم نے تو ماننا ہی تھا، دیکھ جو لیا تھا۔ اب محبت والا انداز ان کا سنیے جن کو قرآن نے کہا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ سے راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان یہ ہے کہ جب وہ لاجواب ہو جاتے ہیں نا پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، حقیقی علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہم نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی وہ محبت بھری آواز اور وہ مردہ دلوں کو زندہ کرتی زبان، حضور ضیاء الامت مکرم محمد شاہ رضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وہ مردہ دلوں کو زندگی دیتی زبان۔ آقا کریم اپنی اس زبان سے فرماتے ہیں ایمان ان کا عجیب ہے جو نہ مجھ سے ملے نہ تم سے ملے، جنہوں نے نہ وحی اترتی دیکھی، نہ پتھروں کی گواہی سنی، نہ درختوں کی گواہی سنی، بس جنہوں نے سنا کہ اللہ کا نبی ہے وہ ایمان ہے، ان کا ایمان عجیب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ نمبر 77 ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم تقاضا کرتی ہے، اچھا دلچسپ بات اس میں اور ایک سمجھنے والی ہے علم الکلام کی اور سے کہ جو کوئی جس چیز کی طلب رکھتا ہے، کوئی جس چیز کی طلب رکھتا ہے اس کو وہ دے دی جاتی ہے، کوئی علم کی طلب رکھتا ہے اسے علم دے دیا جاتا ہے، کوئی دولت کی خواہش رکھتا ہے اسے دولت دے دی جاتی ہے، کسی منصب کی کوئی خواہش رکھتا ہے اسے منصب دے دیا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل تقاضا یہ ہے، اصل بشریت یہ ہے، اصل انسان کی پرکھ یہ ہے، کسوٹی یہ ہے، جو کچھ مل گیا ہے اس کو سنبھالا کیسا، صحت ملی اس کا استعمال کیسا، جسم ملا اس کا درست استعمال کیسا۔ انسان کا اپنا جسم خود اپنے آپ میں انسان کا جسم اللہ کا معجزہ ہے۔ انسان غور کرے نا، قرآن نے اسی لیے کئی مرتبہ اور حدیث مبارکہ میں آقا کریم نے فرمایا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اس کی پہچان کیسے ہوگی، جو پالن ہار ہے اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ آقا کریم نے فرمایا من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو جو سوال کرتا ہے، جو تقاضا کرتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ صوفیاء کے ہاں اسی لیے سوال بڑا محتاط ہے، سوال بڑا محتاط ہے۔ ہماری زبانیں دراز ہو گئی ہیں، ہماری زبانیں بڑی لمبی ہو گئی ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کچھ مانگتے رہتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ جو مل جاتا ہے نا، مل جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، جو مل جاتا ہے اس کو سنبھالنے کی جو کیفیت ہے، اس کو سنبھالنے کا جو درجہ ہے وہ ملنا اصل منزل ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں آپ کچھ دیجئے، غالباً حضرت بابا فرید سے منسوب ہے، انہوں نے کہا ہم تو صرف لفظ اللہ دیں گے، کچھ اور نہیں۔ سوال نے کہا کچھ اور دیجئے، سائل نے کہا، انہوں نے کہا نہیں، اس کو سنبھال پائے تو کچھ اور ملے گا، اسی میں تو ساری کائنات ہے۔ حضرت صالح کی قوم نے کہا ہم کیسے مانے کہ تم رسول ہو، ہم کیسے مانے کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، کوئی معجزہ آنا چاہیے۔ رب کا کلام فرماتا ہے فَعَقَرُ النَّاقَةَ، معجزہ آ گیا، ناکہ آ گیا، اونٹنی آ گئی۔
وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا۔ حضرت صالح نے کہا دیکھو تم نے جو تقاضا کیا وہ پورا ہو گیا۔ انسان جس چیز کی خواہش کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، وہ بے پرواہ رب، وہ وسیع رب جس نے اپنے لیے خود اپنا تعارف یہ کرا ہے کہ رحمتی واسعۃ، میری رحمت وسیع ہے، اس کی عطا بھی وسیع ہے، اس کا رزق بھی وسیع ہے، اس کی سخا بھی وسیع ہے، اس کی نعمتیں بھی وسیع ہیں، وہ عطا کر دیتا ہے۔ اب انسان کی منزل یہ ہے اور انسان کا درجہ یہ ہے اور اصل بشریت کی پہچان یہ ہے کہ جو دامن میں مل گیا ہے اس کو سنبھالا کیسا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ صحت ملی، اس کو کیسا سنبھالا، تندرست اعضاء ملے، یہ کیسے سنبھالے، ان ساری چیزوں کا حساب ہونے والا۔ لباس ملا، اس کو کیسے سنبھالا۔ آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی آئے، ان کے لباس پر کوئی پیوند لگا ہوا تھا، کوئی جوڑ ٹانکا لگا ہوا تھا۔ آقا کریم نے بلا کے پوچھا گھر میں کوئی کپڑے ہیں، لباس ہے؟ یا رسول اللہ ہے، اللہ کا دیا۔ فرمایا یہ ناشکری ہے کہ اس کا دیا ہوا ہے اور تم نہیں پہن رہے، کل اس کا حساب دینا۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حدیث شریف پڑھاتے مسجد نبوی شریف، اور ہر روز درس حدیث ہوتا اور ہر روز درس حدیث کے لیے نیا لباس پہنا جاتا۔ کسی نے پوچھا بھئی یہ کیا، یہ اسراف ہے؟ آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ کس کی بات کرنی ہے؟ بات کس کی کرنی ہے؟ دنیا کے کسی بادشاہ سے ملنا ہو، بندہ بڑا سنورتا ہے، بڑا اپنے طرف سے تصنع کرتا ہے۔ انہوں نے کہا وہاں اگرچہ ہمارے دل دیکھے جاتے ہیں لیکن جانتے ہو کہ یہ مسجد کس کی ہے، یہ مصلی کس کا ہے، وہاں بات کس کی سنانی ہے، اس کے لیے تو دنیا کا کوئی قیمتی ترین لباس ہو وہ بھی کم ہے جو پہن کے وہاں پہنچا۔ حضرت صالح نے کہا دیکھو تم نے سوال کیا، تقاضا کیا کہ معجزہ آنا چاہیے، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، معجزہ آ گیا ہے، اونٹنی آ گئی ہے، پہاڑ شک ہوا، پہاڑ پھٹا، اس سے اونٹنی برآمد ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں اونٹنی بھی تھی اور اس نے چند دن میں، وہ گبن تھی، چند دن میں اس نے بچہ جنا جو اس کے بڑے قد آور جتنا تھا۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ انہوں نے کہا دیکھو معجزہ آ گیا ہے، اب معجزہ سنبھالنا تمہارا کام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کریم نے ان قوموں کا احوال کیوں بتایا؟ صحابہ کرام بتاتے ہیں، حدیث مبارکہ میں واقعہ موجود ہے کہ یہ جو قوموں کے احوال ہیں نا یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ایک غزوہ سے واپسی پر آقا کریم علیہ السلام ایک ایسے راستے سے گزرے کہ جس کے راستے میں یہ قوم سمود، حضرت صالح کی جو قوم کے واقعات ہیں، وہاں جو کھنڈرات ہیں، ان علاقوں سے گزرے۔ صحابہ کرام نے سفر کے لیے پانی وہاں کے کسی کنویں سے لے لیا، کسی نے جلدی میں آٹا گوندنے کے لیے اس میں پانی ملا بھی دیا۔ جیسے ہی آقا کریم علیہ السلام کو خبر ہوئی، آپ نے فرمایا فوراً یہ پانی گرا دو، یہ آٹا بھی ضائع کر دو، یہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کیا تم نے سنا ہے کہ ان کے لیے رب نے قرآن میں آیتیں اتاری ہیں جن پر عذاب اتارا گیا ہے، وہ قیامت تک ان کے لیے عذاب ہے۔ وہاں کسی شے میں رحم نہیں ہے، وہاں کسی شے میں رحمت موجود نہیں ہے، اس لیے کہ عذاب اتارا گیا ہے۔ اب اسی سے صاحب روح البیان مفسر لکھتے ہیں کہ جس پر عذاب اتارا گیا اس پر آقا کریم نے فرمایا جس کے کنویں سے پانی لینا بھی قابل استعمال نہیں ہے کہ یہ عذاب رسیدہ ہے۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جن پر عذاب صدیوں پہلے ہوا نا ان کے زیر زمین پانی زیر قابل استعمال نہیں ہے، اور جن پر رحمت ہوئی ہے وہ داتا لاہوری ہے،
وہ فرید گنج شکر ہے، وہ خواجہ ہند الولی ہے، وہ یا میرے پیران پیر والی بغداد ہے، ان کی وہ جو جگہ ہے وہ رحمت کا محور و مرکز ہے۔ جس طرح عذاب والوں کی بستیاں قیامت تک عذاب کا عبرت بنا دی گئی ہیں، اسی طرح جو بندگان خدا ہے، جو مقربین الہ ہے، ان کی جو وہ سجدہ گاہیں ہیں، ان کی وہ جو عبادت گاہیں ہیں۔ قرآن نے ایک اور عبادت گاہ کا بھی تذکرہ کیا کہ جہاں حضرت مریم رہی، وہ کسی اللہ کے بندے کی عبادت گاہ کی جگہ تھی، اور جب وہاں پہ موسم پھل اترے نا، سورہ آل عمران میں رب نے فرمایا کہ جب حضرت مریم کے والد آئے نا اور دیکھا کہ یہاں پہ بے موسم پھل ہے، تو انہوں نے پوچھا بھی یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا مجھے کس جگہ چھوڑ کے گئے ہیں؟ یہ اللہ کے کسی نیک بندے کی عبادت کی جگہ ہے۔ اب جو حضرات کہتے ہیں نا دعا یہاں سے بھی ہوتی ہے، وہاں سے بھی ہوتی ہے، دعا ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن اگر دعا اپنے والد کے پاس بیٹھ کے کی جائے اس کا اور اثر ہے، اور والدہ کی خدمت کر کے دعا لی جائے اس کا اور اثر ہے۔ اپنی مسجد میں آ کے دعا کریں اس کی ایک اور کیفیت ہے، اگر اللہ کے ولی کے پاس جا کے دعا کریں اس کی ایک اور کیفیت ہے۔ صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے تقاضے پر معجزہ عطا کر دیا اور فرمایا صالح اب انہیں بتا دو، جو یہ کل کہہ رہے تھے نا کہ ہم کیسے رسول مان لیں، انہیں بتاؤ کہ جو چیز طلب کی جاتی ہے بارگاہ الہ سے عطا ہو جاتی ہے۔ عطا اہم نہیں ہے، عطا کے بعد اس نعمت اس معجزے کو سنبھالنا اہم ہے۔ اور بندگی کیا ہے، بشریت کیا ہے، انسان کی منزل کیا ہے، جو کچھ ملا ہے، جو کچھ عطا ہوا ہے اس کو بہترین انداز سے سنبھال لیا جائے۔ تو عزیز مکرم سورہ اعراف کی آیات مقدسہ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات کا واقعہ بتا کر ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ہر انسان کو رب نے جو کچھ عطا کیا ہے، ہماری نظر یہ رہتی ہے ہمیں یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، فلاں نعمت نہیں ملی، فلاں نہیں ملی۔ اور صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیات بتا رہی ہے کہ جب جس کو انسان کو جو کچھ عطا ہو جاتا ہے اس عطا کو سنبھالنا بندگی ہے، اس عطا کو صحیح طریقے سے برتنا بندگی ہے۔ الہ العالمین کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ رب ہمیں اپنی نعمتوں کا صحیح طریقے سے استعمال عطا فرمائے۔